آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ پردہ ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کی فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں، لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. اب دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے ہی پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں، اچانک چڈی پہنو بولو، شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں، اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں، وہ شرم محسوس کریں گے. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاخام یہودی حکیم ہے، 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی، اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگرامی اوقات، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا، ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی. مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گی. یہ LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم، ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں، بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، تم کون سے پوش ہو؟ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، گےازم، اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے، قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا، میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں، جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا، بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین، واللہ عالم کون سے پتھر ہیں، لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم، لیزبین، عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی، واللہ عالم کون سے طریقے. اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، اور پھر بایو سیکس، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہے. یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے،
کر رہی ہے، کر رہا ہے جو بھی مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے، یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو خلقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو، اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا، اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو گے میں رہنا چاہتا ہے، جو لیزبین رہنا چاہتی ہے، اس کو قانونی سپورٹ بھی ملے گا، ان کی شادیوں کے لیے یہ لوگ بجٹ بھی پاس کریں گے۔ ہاں یہ سب پورے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر کوئی گے ہے یا لیزبین ہے تو اس کو وہ فری ویزا دیتے، رہنے کے انتظامات کرواتے۔ اللہ کی پناہ، شیطانیت اس قدر آ گئی میرے عزیزوں، یہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سب حالات آئیں گے۔ اچھا اب اس چیز کو آپ کے یہاں بھی تو برا سمجھا جاتا ہوگا نا، اغلام بازی، اس کو سمجھ لیں لڑکا بازی، جو بھی الفاظ آپ بولیں، لواطت ہو، یہ گندے افعال ہیں، اتنے گندے کہ گھن آتی ہے اس سے، لیکن یہ گھن ختم کی جائے گی کیسے؟ بڑے بڑے فلم سٹار اس کا پروموٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ اسکرین پر آ کر کے کہیں گے کہ میں گے ہوں، اور یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ اپنے اپنی ذات کی بات ہے۔ یہ سب دلیلیں لا کر کے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر۔ سیم قوم لوط میں یہی تھا، اللہ نے اس پوری قوم پر عذاب کیوں نازل کیا جانتے ہیں؟ وہ مرد تو مردوں کے ساتھ برائی میں ملوث تھے ہی، لیکن ان کی جو عورتیں تھی وہ خود اپنے مردوں کے لیے مرد ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ عورتیں بھی بڑی اس وقت بھیانک گناہ میں مبتلا تھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اور جو نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیوں کا ہی تذکرہ میں کر رہا ہوں،